السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 28 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ابن العاص کعبہ کی کے سائے میں تشریف فرما تھے اور ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا اور میں ان کے پاس آ بیٹھا۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کچھ لوگ وہاں اپنے خیمے درست کرنے لگے تو کچھ تیر اندازی کی مشق میں مشغول ہو گئے، جبکہ کچھ لوگ مویشی چرانے لگے۔ اسی دوران اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی نے صدا لگائی، نماز اکٹھا کرنے والی ہے۔ دراصل ان الفاظ سے اس وقت لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ یہ سن کر ہم سب رسول اللہ کے پاس جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور مجھ سے پہلے بھی ہر نبی کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ان کی بھلائی کے راستے کی خبر دے اور ان کو شر کے راستے سے خبردار کرے، اور تمہاری اس امت محمدیہ کی عافیت، خیریت اور بھلائی کا وقت اس کی ابتدائی دور میں ہے۔ بہت جلد اس کے بعد والے دور میں ایسی مصیبتیں، فتنے والی چیزیں آئیں گی کہ تم ان سے نا آشنا ہوگے۔ ایسے فتنے اٹھیں گے کہ ہر نیا آنے والا فتنہ پچھلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ ایسا فتنہ بھی آئے گا کہ مومن کہہ اٹھے گا کہ اسی فتنے میں میری موت ہوگی، مگر وہ فتنہ چھٹ جائے گا۔ پھر ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن پکار اٹھے گا کہ یہ سب سے بڑھ کر ہے، لہٰذا جو چاہے کہ اسے جہنم سے دور ہٹایا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ اس سے چاہیے کہ اس کی موت اسی حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل اور حقیقی ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو لوگوں سے اپنے حق میں کروانا چاہتا ہے، اور جو امام یعنی وقت کے حکمران کی بیعت کر لے اور دل و جان سے اطاعت قبول کر لے، اس سے جہاد تک ہو سکے اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر اگر کوئی اور آ کر اسے پہلے حاکم سے اقتدار کے لیے جھگڑا کرے تو دوسرے مدعی اقتدار کی گردن مار دو۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ اس حدیث سن کر میں ان حدیث بیان کرنے والے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب ہوا اور عرض کی، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ ساری باتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ میرے اس سوال پر انہوں نے اپنے دونوں کانوں اور دل پر لے جا کر کہا کہ ہاں، میرے کانوں نے خود رسول اللہ سے حدیث کو سنا، میرے دل نے اسے محفوظ کیا۔ پھر میں نے عرض کی، آپ ہمیں امیر کی اطاعت پر ابھار رہے ہیں، جبکہ ہمارا حکمران یعنی آپ کے چچا کے بیٹے حضرت معاویہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے اموال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، یعنی مسلمانوں سے لڑیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتا ہے، اے ایمان والے، اپنے موال آپس میں حرام طور پر مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت، اور اپنے جانوروں کو قتل نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربان ہے۔ سورہ النساء۔ میرا یہ سوال سن کر وہ سیدنا عبداللہ بن عمر کچھ دیر تک تو خاموش رہے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں معاویہ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کی نافرمانی کرو۔ صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث۔ دیکھیں بھائی، اس طویل حدیث کا جو ہے نا شارٹ یہی ہے کہ ایک تابعی عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ ایک صحابی رسول کا واز سن رہا ہے۔ صحابی رسول بھی وہ ہے عبداللہ بن عمر بن العاص جو معاویہ کے لشکر میں ہی تھے، ان کے والد بھی معاویہ کے لشکر میں ہی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو، کہ اگر ایک امیر کو چن لیا جائے پھر دوسرا اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جائے، قتال کرے، تو دوسرے کی گردن مار دو۔ یہی حضرت علی کر رہے تھے۔ حضرت علی کو چن لیا گیا، بیعت ہو گئی، خلافت مل گئی، اب وہ معاویہ ان کی نہ بیعت کرتا ہے نہ اطاعت کرتا ہے، الٹا قتال کرتا ہے، تو حضرت علی اس کی گردن مارنے کے لیے نکلے۔ وہ الگ بات ہے کہ معاویہ بچ گئے،
لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے مال نہ حق لوٹو نہ حق قتل کرو۔ اب صحابی رسول نے آگے سے یہ تو نہیں کہا وہ تو معاویہ کے لشکر میں موجود تھا نا، اس نے یہ نہیں کہا وہ تو مسلمانوں کا ماموں ہے، ہادی مہدی ہے، صحابی رسول ہے، تم یہ الزام لگا رہے ہو، صحابی رسول تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ معاویہ کے لشکر میں ہوتے ہوئے معاویہ کی طرف سے لڑتے نہیں تھے۔ جب عمار قتل ہوئے تو یہی عبداللہ ابن عمر ابن عاص معاویہ کو شرم دلاتے تھے، اور معاویہ کہتا تھا کہ تو اس طرح ہمیں کہتا ہے کہ عمار قتل ہو گیا، باغی باغی باغی، تو جا علی کے لشکر میں چلا جا، ادھر ہمارے لشکر میں کیا کر رہا ہے؟ اس پر بھی عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا تھا میں اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں تو صرف اپنے باپ کے ساتھ ہوں، جنگوں میں تمہارا حصہ نہیں لیتا۔ تو معاویہ نے نہ حق مال لوٹنے کا حکم دیا نہ حق قتل کرنے کا حکم دیا۔ صحابی رسول بھی اس کا گواہ، اور صحابی رسول کہتا ہے ٹھیک ہے تم معاویہ کی اس بات پر اس کا ساتھ نہ دو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے باغی کہا، کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا، بد دعا بھی دی، اور یہی کام ان طلیق ابن طلیق سے ہوئے کہ جس نے صحابہ کرام کی قتال بھی کیا، مار بھی لوٹے، خلیفہ راشد کی مخالفت بھی کی، اور خلیفہ راشد چنا جا چکا ہے اس کی موجودگی میں اپنا جتھا بنا کر، اپنا گروہ بنا کر ریاست کی مخالفت کر کے قتل و غارت گری کری۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق معاویہ کی گردن مار دینا ہی بالکل صحیح تھا، اور حضرت علی گردن ہی مار رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔